آج میں کہوں گا کہ مسئلہ حل ہوا. میرا صرف یہی ماننا ہے کہ یہ غلط فہمی ہوئی تھی کہ سیل ہونے کے بعد، کیونکہ ہماری انتظامیہ سے 20 دن پہلے 25 دن پہلے بات ہوئی. ہم لوگ میونسپل کارپوریشن کے کمشنر صاحب کے پاس بھی گئے تھے، جنہوں نے ہمیں لکھ کے دیا ہوا ہے کہ یہ پراپرٹی دس پراپرٹی بلانگس ٹو دا سری نگر میونسپل کارپوریشن. یہ ان کا لکھا ہوا میرے پاس ہے. اور اس کے بعد پھر ہم ڈویژنل انتظامیہ کے پاس بھی گئے، لیکن ان لوگوں کو کس نے کیسے بات کہی تھی. کوئی پرائیویٹ آدمی کوئی آیا ہوا تھا تو اس نے ان سے کہا تھا کہ یہ میری پراپرٹی ہے اور میری پراپرٹی پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ میونسپل کارپوریشن میں لکھ کے دیتی ہے کہ ہم 1972 سے اس کا کرایہ لے رہے ہیں. اس وقت تک ہم نے اس کا کرایہ لیا ہوا ہے. وہی ہم نے ڈویژنل انتظامیہ سے بھی کہا تھا. اور اس کے بعد جب ہم نے اپنی بات رکھی سیل ہونے کے بعد، جب ہم نے اپنی بات ان کے پاس رکھی تو تب انہوں نے کہا کہ ہاں یہ پراپرٹی گورنمنٹ کی ہے. ہم سری نگر میونسپل کارپوریشن کو گورنمنٹ سمجھتے ہیں اور وہ گورنمنٹ ہے ہمارے لیے. تو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے اور ہم کرایہ دار وہاں پہ ہیں. بس ہمارا صرف یہی کہنا تھا. اور آج ہم اسی لیے یہاں پہ آئے تھے کہ آپ لوگوں کو کہنے کے لیے تھی، یہ غلط فہمی تھی. باقی ہمارا کچھ بھی نہیں، اس کے علاوہ ہم نے کچھ بھی نہیں کہنا ہے. کہ ہاں میری اس کے بعد جو میں نے ابھی بھی اس سے پہلے بھی بات کری ہے کہ ہماری یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان سے ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر چھوٹے دکانداروں کو، آپ کے خود کے الفاظ ہیں کہ ہم چھوٹے دکانداروں یا 5 مرلہ 10 مرلہ اور 15 مرلہ کے جن کے پاس زمینیں ہیں، حکومت کی سرکار کی زمینیں ہیں، ان کے ساتھ ہم نہیں چھیڑیں گے. تو ہم صرف یاد دہانی کے لیے آج آئے ہیں کہ آپ اس پہ عمل کریں، کیونکہ ہمارا جو کاروبار ہے کافی دیر سے، کافی سالوں سے خراب ہو چکا ہے اور ہم آج پریشانیوں میں مبتلا ہیں. تو ہمیں پھر کسی ایک اور پریشانی میں نہ ڈالا جائے، کیونکہ ہمارا جو کاروبار ہے، نفع نقصان کا مسئلہ ہے، وہ ہماری برداشت سے باہر ہو چکا ہے. تو آج ہم شاید اس پہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم کاروبار چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے. ایسے حالات ہیں. تو وہی ہماری گزارش ہے یہاں کی انتظامیہ سے کہ اس مسئلے کو ایک ہیومن بینگ، ایک ہیومن ہارٹ سے دیکھا جائے اور اس مسئلے کو بذات خود، کیونکہ ایک وہ پریشانی کی ایک لہر ساری وادی میں اس وقت ہے اور بے روزگاری کا خطرہ لگ رہا ہے ہمیں. تو ان مسئلے کو حکومت ٹھیک کر سکتی ہے. ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم ان سے بات کریں اور ہم ان کو کہیں. ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. یہ جو اس سیلنگ کی بات ہے، اس سے پہلے ایک لمبا پروسیس چلا، یہاں ڈیمارکیشن بھی ہوئی، یہاں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ آئے بھی تھے. تو یہ اس سے پہلے، سیلنگ سے پہلے 3-4 مہینے ایک پروسیس چلا یہاں پہ. اتنی بڑی غلط فہمی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کو یہ غلط فہمی لگ رہی ہے کہ ایک ریونیو ڈپارٹمنٹ کا فیلئر لگ رہا ہے؟ نہیں، مجھے لگتا ہے غلط فہمی ہے. دیکھیں، غلط فہمی انسان سے ہو سکتی ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی بھی انسان ہوئے. آج آپ کے پاس ایک سسٹم ہے، کوئی بھی سسٹم ہے وہ بھی فیل ہو جاتا ہے. دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا سسٹم فیل ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہیومن بینگ ہے، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے وہ اگر ایسا نہیں ہوتا، کچھ اور ہوتا تو پھر ہماری دکانیں ڈسیل نہیں ہوتی. میں صرف یہی کہوں گا کہ فیلئر ہے، وہ نہیں اس چیز کو دیکھ پائے کہ واقعی میں ان کے پاس کاغذات ہیں یا نہیں ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا تو اس کے بعد انہوں نے خود ڈسیل کیا، یہ سرکار نے ہی کیا. تو ہم اس میں اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اور چیز تھا. صرف مجھے لگتا ہے غلط فہمی تھی اور ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ سرکار کی دکانیں ہیں اور سرکار نے کرائے پہ دی.